داؤد ابراہیم نے اپنی بے باکی سے صرف 25 برس کی عمر میں بمبئی انڈر ورلڈ میں اتنی اہمیت اختیار کر لی تھی کہ حاجی مستان اسے وقت کی طاقتور گینگز کی ہر میٹنگ میں بلانے لگا۔ حاجی مستان سمجھتا تھا کہ داؤد ابراہیم کے بغیر کوئی میٹنگ بے نتیجہ رہے گی۔ داؤد ابراہیم نے اپنے وقت کے طاقتور ڈان سے اپنے دوست کے خون کا بدلہ لے کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ داؤد ابراہیم ہی تھا جس نے سینئر پولیس افسروں کو اپنے اشاروں پر نچایا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو پٹھان گروپ اپنی تمام تر دولت اور اثر و رسوخ کے باوجود اب تک نہیں کر سکا تھا۔ داؤد ابراہیم اب مطمئن تھا۔ پٹھان گروپ کے ساتھ قرآن پر امن معاہدہ طے پا جانے کے بعد داؤد ابراہیم کو روز بروز کی لڑائی جھگڑوں سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ قسم کھا کر عہد کرنے کے بعد اب کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اپنے عہد کو توڑنے کے بارے میں بھی سوچ سکے۔ داؤد ابراہیم اب پوری توجہ کاروبار پر دینا چاہتا تھا۔ جلد ہی خالد پہلوان کے پٹھوں اور داؤد ابراہیم کے ذہن کی طاقت کے ملاپ سے ان کے اثاثے بڑھنے لگے۔ بمبئی سے دمان الیکٹرانکس کی چیزوں سے لے کر سونے چاندی تک داؤد ابراہیم کے زیر اثر آتا جا رہے تھے۔ جلد ہی داؤد ابراہیم نے گجرات کی جانب بھی اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ داؤد ابراہیم کی داغ بیٹھتی گئی اور مغربی ساحلی پٹی پر اس کے قدم جمتے گئے۔ خالد پہلوان باشو دادا کا دایاں بازو تھا اور اسمگلنگ کے کاروبار میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس کاروبار کی ہر اونچ نیچ سے اور ہر گر سے واقف تھا۔ اس نے داؤد ابراہیم کو یہ گر سکھانے میں ذرا برابر کنجوسی سے کام نہ لیا۔ ان تمام کارروائیوں کے دوران انہوں نے مسافر خانے کو نہ چھوڑا۔ مسافر خانے کا علاقہ ان کا مضبوط قلعہ بن چکا تھا اور کسی مخالف کی ہمت نہ تھی کہ اس علاقے کا رخ کر سکتا۔ داؤد ابراہیم اب دبئی کے چکر بھی لگانے لگا اور دبئی میں شیخوں سے اس کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ داؤد ابراہیم کو شیخوں کی دنیا کی چکا چوند بہت بھائی اور اس نے شیخوں سے اپنے مضبوط تعلقات استوار کیے۔ ان تعلقات کے نتیجے میں داؤد ابراہیم کا معیار زندگی بلند ہونے لگا اور اس کے حلقے میں بھی خوش لباس اور خوش گفتار لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب داؤد ابراہیم کی ملاقاتیں گلی کے غنڈوں سے نہیں بلکہ کروڑ پتی شیخوں سے ہوا کرتی تھیں۔ داؤد ابراہیم جب گجرات پہنچا تو اسے اندازہ تھا کہ پٹھان گروپ کے عالم زیب اور امیر زادہ نے پہلے ہی اپنے ہیڈ کوارٹر وہاں بنا رکھے تھے۔ عبد اللطیف خان پٹھان گروپ کے گجرات آپریشن چلانے پر مامور تھا، لیکن داؤد ابراہیم کی ذہانت نے اسے آگے کی طرف دیکھنا سکھایا۔ اس کی نظر سونے کی اسمگلنگ پر تھی اور اس وقت پورے بھارت میں سونے کی اسمگلنگ پر صرف ایک شخص کی حکومت تھی اور اس کا نام تھا سوکھر نارائن بکھیا۔ داؤد ابراہیم جانتا تھا کہ اگر سونے کی اسمگلنگ میں راج کرنا ہے تو صرف نارائن بکھیا کی کمر توڑنا ہوگی۔ حاجی مستان جیسا منجا ہوا اسمگلر بھی اب تک نارائن بکھیا کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جب داؤد ابراہیم نے گجرات میں اسمگلنگ کی کارروائیوں اور منصوبوں کا علم سوکھر نارائن بکھیا اور پٹھان گروپ کو ہوا تو انہوں نے باہم مل کر داؤد ابراہیم کو یہاں سے بھگانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ داؤد کو یہاں سے بھگا سکتے تھے۔ اس وقت تک خالد پہلوان کی مدد سے داؤد ابراہیم اس علاقے میں اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ داؤد ابراہیم نے اپنے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کی غرض سے اب ساحلوں سے بمبئی ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ دبئی سے سونا اسمگلنگ کرنے کی جو لائن داؤد گروپ نے بنا رکھی تھی اسے کچرا پیٹی لائن کہتے تھے۔ داؤد ابراہیم کے کارندے دبئی سے بمبئی آنے والے جہاز میں سوار ہو جاتے اور سونے کی ٹکیاں مٹھائی کے ڈبوں میں انتہائی احتیاط سے بند کر لیتے۔ بمبئی میں جہاز اترنے کے بعد جیسے ہی یہ لوگ ایئرپورٹ پر اترتے تو کسٹم والوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود خاکروبوں کو آنکھ کے اشارے سے بتا دیتے کہ ڈبوں کو کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیں۔ اس طرح کچرے کے ساتھ یہ خاکروب ان کا سونا ایئرپورٹ سے باہر لے کر آ جاتے اور پھر سونا انتظار میں باہر کھڑے داؤد ابراہیم کے کارندوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس کام کے لیے خاکروبوں کو ہر مرتبہ خاطر خواہ رقم بطور کمیشن دی جاتی۔ یہ تمام کام انتہائی محتاط حکمت عملی کے ساتھ کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک مرتبہ ایئرپورٹ حکام کو کسی نے پہلے ہی سے مخبری کر دی۔ وہ چند منٹوں کے اندر اندر ایئرپورٹ کو گھیر لیا گیا۔ ایئرپورٹ سے 25 لاکھ مالیت کی سونے کی ٹکیاں بازیاب کر لی گئیں۔ اس مقصد کے لیے کسٹم والوں کو ایئرپورٹ پر ڈیوٹی پر تعینات ہر شخص سے تفتیش کرنا پڑی۔
بالاخر جب سونا لے جانے والے خاکروبوں کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں اس سلسلے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، البتہ صرف اتنا پتہ ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر سونا کسی داؤد بھائی نامی شخص کے کارندوں کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد کوفی پوسا کے قانون کے تحت داؤد ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1980 میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی ڈان کو قانونی طور پر پابند سلاسل کیا گیا ہو، لیکن جیسے جیسے داؤد ابراہیم کی دولت اور طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، وہ حکومتی مشینری میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا گیا۔ اسی لیے داؤد ابراہیم نے نہ صرف گواہوں کو خرید لیا بلکہ کاغذی کارروائی پر بھی اثر انداز ہوا، اور بالآخر 1983 میں اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ داؤد ابراہیم اب جیل سے باہر آنے کے بعد بمبئی مافیا میں اپنی پوزیشن مضبوط دستبردار ہونے سے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس نے مافیا کو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے اپنی کارروائیاں اور کوششیں مزید تیز کر دیں۔ داؤد ابراہیم کی موجودہ کارروائیوں نے پٹھان گروپ سمیت پوری بمبئی مافیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ایک نئے انداز سے مافیا میں لوٹا تھا۔ وہ ہر شخص کی رگ رگ اور کمزوریوں سے آشنا تھا۔ داؤد ابراہیم نے جلد ہی سونے کی اسمگلنگ کا ایک انوکھا طریقہ دریافت کر لیا۔ اس مرتبہ انسانی جسم کو سونے کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس طریقے کو گودام لائن کہا جاتا تھا۔ اس وقت مشینیں باڈی میں موجود سونے کی موجودگی کا پتہ نہیں بتا سکتی تھیں۔ یہ کام کرنے والے مسافروں کو اچھی خاصی ترغیبات دی جاتی، جس میں خاطر خواہ رقم کے علاوہ آنے جانے کا کرایہ، دبئی میں ایک ہفتے کا قیام بھی شامل تھا۔ اس لیے داؤد ابراہیم کو ایسے لوگ قطار در قطار ملنے لگے اور اس کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ بمبئی 3 اور بمبئی 9 کے کئی لوگ اس طرح سے دبئی کے چکر لگا لگا کر مالدار ہو چکے تھے۔ یہ اصطلاح پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے متعارف کروائی گئی تھی، اور اس سے مراد بمبئی کے کچھ علاقے تھے۔ داؤد ابراہیم کو اب بمبئی چھوٹا لگنے لگا تھا، اور اس سے دبئی جیسی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مزید راستے تلاش کرنا تھے۔ داؤد ابراہیم اور صابر نے نہ صرف پیسہ کمایا تھا، بلکہ اب ان کا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ کے ممالک تک پھیل گیا تھا۔ دوسری جانب ان کے دیرینہ دشمن یعنی پٹھان گروپ کی اسمگلنگ میں بڑا فرق تھا۔ پٹھان گروپ گجرات، دیودار، دامان کے ساحلوں پر ترنے والے اسمگلنگ کے سامان میں ڈیل کیا کرتا تھا، جبکہ داؤد ابراہیم اور صابر مال لانے اور لے جانے کے لیے تمام آپریشن کنٹرول کیا کرتے تھے۔ داؤد ابراہیم عربوں سے براہ راست بات چیت کیا کرتا تھا اور چیزوں کے ریٹس بھی مقرر کیا کرتا۔ داؤد ابراہیم آخری لمحات تک اپنی اسمگلنگ آپریشن پر نظر رکھا کرتا تھا۔ ان باتوں سے اسے دور فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک جانب تو آپریشن کی کارروائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی، اور دوسری جانب دیگر لوگوں کے مقابلے میں داؤد ابراہیم کا منافع کئی گنا ملتا تھا۔ پٹھان گروپ کے اسمگلنگ کے طور طریقے وہی پرانے تھے، اور وہ اب تک داؤد ابراہیم کے انداز میں اسمگلنگ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ پٹھان گروپ اپنی بہترین کوششوں اور مالی و جانی نقصانات کے باوجود داؤد ابراہیم کی گرفت توڑنے میں ناکام رہا، کیونکہ وہ ان تکنیک سے محروم تھے جو داؤد ابراہیم اور خالد پہلوان کے پاس تھی۔ داؤد ابراہیم نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پولیس کے محکمے میں بھی اپنے تعلقات قائم کر رکھے تھے، جبکہ پٹھان گروپ کی وہاں کوئی سنوائی نہ تھی، بلکہ وہ کبھی پولیس والوں کی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ اس صورتحال میں داؤد ابراہیم کی مسلسل ترقی اور اپنے مسلسل نقصانات کی وجہ سے پٹھان گروپ میں داؤد ابراہیم کے لیے حسد اور مخاصمت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ حاجی مستان کے گھر پر کیا جانے والا معاہدہ دراصل داؤد ابراہیم کو دبئی اور مقامی مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی بدولت داؤد ابراہیم صرف 1.5 سال کے عرصے میں بمبئی مافیا اور دبئی کی مارکیٹ میں چھا گیا تھا۔ پٹھان گروپ کے امیر زادہ اور عالم زیب کا بھی یہی خیال تھا کہ معاہدے کے بعد داؤد ابراہیم انہیں اپنے بزنس سے نہ صرف فائدہ پہنچائے گا بلکہ انہیں اپنے پارٹنروں کی نظر سے بھی دیکھے گا، لیکن داؤد ابراہیم نے انہیں یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لیے اب ان کے لیے اس مقدس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے سر جوڑ لیے اور منصوبے بنانے لگے۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہیں اندازہ تھا کہ خالد پہلوان کی حیثیت داؤد ابراہیم کے مینیجر کی سی ہے، اس لیے ان کا دھیان اس کی طرف کچھ خاص نہ گیا۔ وہ لوگ دونوں بھائیوں یعنی داؤد ابراہیم اور صابر کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اس نیٹ ورک کو توڑنے کی یہی ایک مؤثر ترکیب ان کے دماغ میں آئی
کہ وہ خون خرابہ کر کے اسی پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں داؤد ابراہیم کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کا چہرہ ماضی کی مشہور اداکارہ لینا چندرواکر سے بہت ملتا تھا۔ سجاتا دل نشین نین و نقش والی لڑکی تھی اور اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز نے اس کا حسن اور بھی دوبالا کر دیا تھا۔ جس طرح عشقیہ کہانیوں میں ہوتا ہے، داؤد ابراہیم بھی سجاتا کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور پہلی نظر میں پیار والا معاملہ ہو گیا۔ گو ان کا جوڑ ظاہری طور پر مناسب دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن سجاتا داؤد ابراہیم کو بھا گئی تھی۔ وہ پنجابی کڑی تھی اور داؤد ٹھہرا ایک سخت مزاج انسان۔ اس معاملے کی شروعات جنوبی بمبئی میں ڈی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر مسافر خانہ کی ایک دکان سے ہوئی۔ سجاتا کہیں قریب ہی رہا کرتی تھی اور جب کبھی بھی منیش مارکیٹ کی دکانوں کے قریب سے اس کا گزر ہوتا، داؤد ابراہیم اس پر نظر ڈالے بغیر نہ رہتا۔ اس سڑک سے گزرنے والی تمام لڑکیوں سے سجاتا ہر لحاظ سے منفرد دکھائی دیتی تھی۔ داؤد ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے بھی جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن داؤد ابراہیم نے اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ داؤد ابراہیم وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کی جگہ کوئی بھی دوسرا شخص کر سکتا تھا، یعنی بس اسٹاپ پر ملنا اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا وغیرہ۔ سجاتا زیادہ عرصہ داؤد ابراہیم کی چارمنگ شخصیت اور اس کے پیار کو نظر انداز نہ کر سکی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے لگے۔ اگلے 2 برسوں میں تو یہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب انہیں جدا کرنا ممکن دکھائی نہ دیتا تھا۔ اب یہاں ایک مشکل تھی کہ ساری دنیا داؤد ابراہیم کا ایک چہرہ جانتی تھی اور اس سے ڈرتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا۔ لیکن سجاتا وہ واحد لڑکی تھی جو اسے اپنے پیار بھرے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ سجاتا کو اندازہ تھا کہ داؤد ابراہیم دل کا کتنا اچھا اور کتنا پیار کرنے والا انسان ہے۔ انہی دنوں سجاتا کے والدین کو سجاتا اور داؤد ابراہیم کی ملاقاتوں کی خبر ہوئی۔ سجاتا کا والد بہت ناراض ہوا اور اس نے بالاخر سجاتا کی منگنی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے حوالے کیسے کر دوں جو بمبئی مافیا کا ایک رکن ہے۔ داؤد ابراہیم کے لیے مزید مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ اس کے والدین نے سجاتا کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ داؤد ابراہیم نہ صرف مسلمان تھا بلکہ معاشرے میں اسے اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین کے نزدیک یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن داؤد ابراہیم غصے میں بھرا ہوا سجاتا کے گھر جا پہنچا۔ اس نے بیل بجائی تو سجاتا کے والد نے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھرے ہوئے داؤد نے سجاتا کے والد کو دیکھتے ہی کہا، سجاتا کو کس سے شادی کرنی ہے یہ فیصلہ اسی کو کرنے دو۔ اس دوران پورا محلہ جمع ہو چکا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ سجاتا کے والد صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی تمہیں چن تو سکتی ہے لیکن اس کے بعد وہ یتیم ہو جائے گی۔ اگر اس نے تمہیں نہ چھوڑا تو میں اور میری بیوی اس بلڈنگ سے کود کر جان دے دیں گے۔ گھر کے اندر سجاتا کو اپنی ماں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اسے داؤد کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ساری صورتحال دیکھ کر سجاتا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کی خاطر وہ اپنی محبت کو قربان کر دے گی۔ لہذا اس نے داؤد ابراہیم کی جانب دیکھا اور بڑی سختی سے بولی، ہم کبھی بھی نہیں مل سکتے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے گویا داؤد ابراہیم پر بجلی سی گر گئی۔ وہ بت کی مانند اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سجاتا کو اٹھا کر بزور قوت وہاں سے لے جائے، لیکن اس کی محبت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ داؤد ابراہیم ایک ذہین انسان تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زور زبردستی سے کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صورتحال میں معاملات اس کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے تھے۔ اب تک تو سجاتا محض اپنے والدین کی خاطر قربانی دے رہی تھی، لیکن اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو اسے واقعتاً داؤد ابراہیم سے نفرت ہو جائے گی۔ داؤد ابراہیم کے دل کی یہ حالت تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ داؤد ابراہیم کی انڈر ورلڈ جس کا وہ نڈر باسی تھا، میں بھی کبھی کسی کو اتنے گہرے گھاؤ نہ لگے ہوں۔ مایوسی اور کرب کی حالت میں داؤد ابراہیم نے سجاتا کے گھر کی سیڑھیوں سے اترنا شروع کر دیا۔ داؤد اپنے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، بے وفا کہیں کی، میرے خلاف ہو گئی۔ ان دنوں داؤد ابراہیم سجاتا کے پیار میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ کوئی کام نہ کرتا بلکہ دن رات آہیں بھرتا رہتا۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان دنوں داؤد ابراہیم دلیپ کمار کا مشہور گانا اکثر گنگنایا کرتا تھا، دل توڑ دیا درد لیا، گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے، نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے،
آج سے پہلے داؤد ابراہیم کبھی اتنا اداس نہ ہوا تھا، لیکن اب سجادہ کے پیار نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی حالت کا ذمہ دار سجادہ کے انکار کو سمجھتا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ سجادہ بے وفا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ پیار کی خاطر سجادہ کو حالات سے لڑنا چاہیے تھا۔ بڑی مشکل سے داؤد ابراہیم نے زندگی کے یہ دن گزارے۔ اپنی محبت کی آگ میں 1 سال جلنے کے بعد بالاخر اسے تمام عورتوں سے نفرت سی ہو گئی۔ اس نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ عورتیں اس لائق نہیں ہوتیں کہ انہیں بہت زیادہ سر چڑھایا جائے، انہیں حد سے زیادہ پیار کیا جائے۔ داؤد ابراہیم نے سوچا کہ عورتوں کو بس ایک حد تک رکھنا چاہیے۔ داؤد ابراہیم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنا غم دور کرنے کے لیے اسے شراب کا سہارا ڈھونڈنا چاہیے، لیکن داؤد ابراہیم نے انکار کر دیا اور شراب کی بوتل کو ٹھوکر مار دی۔ جب کبھی اس کے دوستوں نے کوشش کی کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے تو انہیں داؤد ابراہیم کی جانب سے مایوسی ہوئی۔ داؤد ابراہیم نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی لڑکی سے پیار نہیں کرے گا، لیکن جب مہجبیں اس کی زندگی میں آئی تو اس کے سارے عہد ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئے۔